عمران خان کے متعلق جو ایپسٹین کی ای میلز آخر ابھی ہی کیوں سامنے آئیں، جن میں خان کو کٹر اسلام پرست اور اسرائیل کے لیے دیگر حکمرانوں سے زیادہ خطرناک کہا گیا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ امریکی ایوان کی حکمران اور اپوزیشن کے 44 ارکان پر مشتمل بہت طاقتور اوور سائٹ کمیٹی وفاقی اداروں کی کارکردگی، شفافیت اور بدعنوانی کی نگرانی کرتی ہے۔ اسی کمیٹی نے کم عمر بچیوں کی جنسی فراہمی کے ذریعے سیاستدانوں سمیت اہم افراد کو اپنی لپیٹ میں لے کر اسرائیلی بساط کے لیے مہرے سیٹ کرنے والے جیفری ایپسٹین کی جائیداد سے حاصل کردہ قریباً 23,000 دستاویزات بشمول 2011 سے لے کر 2019 کی ای میلز پبلک کے لیے جاری کی تھیں۔ ان کے اجراء کی وجہ یہ تھی کہ ڈیموکریٹس یعنی اپوزیشن ان میں ٹرمپ کے متعلق حصے سامنے لانا چاہتے تھے، جس پر حکمران پارٹی کے ممبر نے شفافیت دکھانے کے لیے تمام دستاویزات کو اوپن کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس ریلیز کا ٹرمپ پر تو خاص اثر نہیں ہوا، مگر غیر متوقع طور پر پاکستانی سیاست میں اس کا تذکرہ اس کے لیے چھا گیا کہ ان میں 2018 کے الیکشن کے فوراً بعد ایپسٹین کی عمران خان کے بارے میں سخت رائے موجود تھی، جس میں انہیں اردگان، پیوٹن، خامنائی اور شمالی کورین صدر سے بھی بڑا خطرہ قرار دیا گیا۔ اس کا ذکر ای میلز میں یوں آیا کہ 25 جولائی 2018 کو خان نے الیکشن میں کامیابی حاصل کی۔ ای میل گفتگو اس کے 6 دن بعد ہو رہی تھی، اس لیے دیگر گفتگو میں اس کا بطور اسپیشل کنسرن ذکر آیا۔ 12 مئی کو جاری ہونے والی دستاویزات میں خان کے متعلق اس گفتگو کو میڈیا اور سوشل میڈیا پر پہنچنے میں 3 دن لگے۔ دستاویزات سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اس ای میل کا مخاطب کون ہے، زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ گفتگو کسی سیاسی یا انٹیلیجنس رابطے سے ہو رہی ہے۔ یاد رہے کہ ای میل میں یہ تذکرہ ہے تو محض ایک رائے، مگر یہ اس شخص کی رائے ہے جو پالیسیوں کو اسرائیلی حق میں موڑنے کے لیے ایک بہت بڑے جنسی نیٹ ورک کو چلا رہا تھا۔